آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو جب وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہے تھے اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ان سے باتیں کر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اپنے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے تو مناسب تھی، لیکن حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے زیادہ تھی، اس لیے ان میں علیحدگی ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا سوال نہ کرنا اور اعتراض نہ کرنا، سوال نہ کرنا اور اعتراض نہ کرنا۔ کئی جگہوں پر ہمارے مسائل سوال کرنے اور اعتراض کرنے سے ہی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی بغیر کسی وجہ کے اعتراض، بغیر سوچے سمجھے سوال، کسی ایماندار آدمی سے شک کا سوال کرنا بھی اس کی ایمانداری پر شک کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر سوال مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ سوال نہیں الزام بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی جگہ پر مناسب ہوتا ہے کہ بات کو اس طریقے سے کیا جائے جس میں ادب کا پہلو ملحوظ خاطر رکھا جائے تاکہ اگلا جو ہے محسوس نہ کرے۔ تو کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اپنے لحاظ سے تو مناسب تھی، لیکن حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے زیادہ تھی، اس لیے ان میں علیحدگی ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا سوال نہ کرنا اور اعتراض نہ کرنا، اب میری مرضی کے بغیر میرے ساتھ رہو گے تو بھی باطنی طور پر الگ ہی رہو گے، یعنی اب تمہاری میری چھٹی، تیرے اور میرے درمیان بفرق، اب تو نکل اپنے راستے پر، میں اپنے راستے پر، پھر بھی تو میرے ساتھ رہنا چاہے تو باطنی طور پر کوئی اثر نہیں اب ہوگا، کیونکہ تو میرے ساتھ چل پھر سکتا ہے لیکن باطن میں ہم اب علیحدہ ہیں، اب تیرا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ فرمانے لگے اگر نماز میں کوئی ناپاک ہو جائے اور پھر بھی رکوع اور سجدے کرتا رہے تو وہ اٹھک بیٹھک ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں اگر کوئی بے وضو ہو جائے لیکن پھر بھی لگا رہے سجدے کرنے، رکوع کرنے، تو وہ نماز نہیں ہوگی، اٹھک بیٹھک ہوگی۔ اگر تو بسیار گو ہے تو بسیار گو لوگوں کے ساتھ رہ تاکہ تیرا بولنا زیادہ گنا نہ جائے، یعنی اگر تو زیادہ بولن والا نا انہاں نال رہ جڑے زیادہ بولتے ہیں، اگر تو ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جو کم بولتے ہیں اور سمجھتے زیادہ ہے تو پھر تیرا بولنا ذرا سمجھا جائے گا کہ یار یہ کوئی زیادہ ہی بول رہا ہے، سمجھتا نہیں، ککھ نہیں سمجھتا لیکن زیادہ بولتا ہے۔ تو اس لیے کہ اگر تو بسیار گو ہے، زیادہ بولتا ہے، تو بسیار گو لوگوں کے ساتھ رہ تاکہ تیرا بولنا زیادہ نہ گنا جائے، کیونکہ آج کل ہم نے ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کے آؤ وقت ضائع کیسے کریں، ہمارا مسئلہ کیا ہے، آؤ مل بیٹھ کے نا وقت کیسے ضائع کریں، وہ ہر جگہ پہ کر رہے ہیں ہم، کسی بھی میٹنگ کٹھی کر لیں، کہیں بھی شادی کر لیں، کہیں پر کچھ کریں تو وہ مقصد کیا ہے، آؤ بیٹھ کے گپے ماریں، آؤ بیٹھ کے وقت ضائع کریں۔ اس لیے زیادہ بولنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور پھر اگر زیادہ بولنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ رہا جائے جو زیادہ بولتے ہیں، جو زیادہ بولتے نہیں، بات کم کرتے ہیں، جس میں مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ اور میں آگے کہتا ہوں کہ زیادہ تر کام باڈی لینگویج سے لے لینا چاہیے، کہ آپ کی باڈی بولے، باڈی لینگویج سمجھتے ہو، یہ ہے باڈی لینگویج، دیکھنے کا طریقہ بیٹا، کہ آپ نے دیکھا اشارے سے سمجھا دیا، منہ کڈیا کچھ نہیں، کہتے ہیں باڈی لینگویج، زبان، جسم کی زبان سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، کہ اس لیے اس کا جو دیکھنا ہی ہوتا ہے نا، دیکھنا ہی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آگے بتایا کہ ایک ہمارا دوست تھا تو اس کو شوق تھا ٹی اے ڈی اے، غلط ٹی اے ڈی اے لینے کا، بولے کہ سفر کیا کوئی نہیں ہے، کام کہیں نکلا نہیں ہے، تو دفتر میں کہنا جناب مجھے ٹریولنگ لاس دے دیں، مجھے کہ سفر کا کرایہ دے دیں، اگلے دے دیتے تھے، تو 2 نمبر لوگ تھے، وہاں 1 نمبر بندہ آ گیا، اور جب اس کے پاس وہ لے کر گیا فارم جس پر اس کا ٹی اے ڈی اے تھا، تو اس نے ایسے کر کے دیکھا اور سائن کر دی، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ وہ باڈی لینگویج سے سمجھ گیا کہ اس نے برا منایا، سائن تو کر دی ہیں لیکن برا منایا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو بات باڈی لینگویج سے سمجھا دی جائے اس میں زبان کام نہیں کرتی، کیونکہ وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے یار برا منایا ہے، یہ کیا بات ہوئی یار۔ تو باڈی لینگویج سے بندہ سمجھ جاتا ہے۔ باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ باڈی لینگویج یہ ہوتی ہے کہ تو اینجیڈا کہتا نا، اس کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں کہ تو بولا کچھ نہیں ہے، لیکن تیرے اشارے سے میں سمجھ گیا ہوں کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے۔
کتنا پتہ نہیں. قسم میں باڈی لینگویج ہوتی ہے آنکھ کے اشارے سے سمجھا دینا, ٹھیک ہے, ویسے یہ باڈی لینگویج ہے. تہاڈی منہ گل نہ نکلے, تہاڈے عمل نہ پتہ لگے کہ تسی سمجھے کی. میں باڈی لینگویج میں تو سمجھا لوں نا, جب باڈی لینگویج کا ہی پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہوتی ہے تو پھر آپ کو کیسے سمجھ آئے گی. تو باڈی لینگویج کا مطلب کیا ہوا؟ جسم کے اشارے سے سمجھانا. کیا ہوا؟ چاہے وہ آنکھ کا اشارہ ہو, چاہے ایسے کر دو چل مغرول ہے, کسی بھی اشارے سے سمجھنے کا مطلب یہ ہے یہ باڈی لینگویج سے سمجھایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ باڈی لینگویج, یہ باڈی لینگویج ہے. کدھر دیکھتا پہ ہیں, دھیان کدھر ہی, یہ باڈی لینگویج ہے. اگر پیر کے پاس بیٹھ کر بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو نا, اس کی باڈی لینگویج کیا بتائے گی؟ ویلا ہے, فضول وقت ضائع کر رہا ہے. کیونکہ وہ ادھر ادھر جو دیکھ رہا ہے تو اس کی باڈی لینگویج نے کیا بتایا؟ فضول ہے. اس لیے تو کہنے لگے کہ اگر تو بسیار گو ہے تو بسیار گو لوگوں کے ساتھ رہ تاکہ تیرا بولنا زیادہ نہ گنا جائے. جڑے زیادہ گلاں کر دیں انہوں نال جا کے رہ. ہمارا تمہارا کیا تعلق بھائی, ہم تو زیادہ باتیں نہیں کرتے. اگر باتیں کریں تو پھر کہتے ہیں اس کا مفہوم بتاؤ, اس سے سمجھ کے آئی ہے وہ بتاؤ, تاکہ مجھے تو پتہ چلے نا کہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ حاصل ہے کہ لا حاصل ہے. ان باتوں کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا کرنے کا, جس کا مطلب ہے کہ آؤ بیٹھ کے وقت ضائع کریں. تو فرمانے لگے کپڑے پہننے والے اور دھوبی کا جوڑ ہے, ننگے اور دھوبی کا کوئی جوڑ نہیں. کپڑے پہننے والے اور دھوبی کا جوڑ ہے. کیوں؟ جڑے کپڑے پاندے نے استری کدے کروانے, دھوانے کدے کول نے؟ دھوبی کو. تو جوڑ کس کا ہے؟ کپڑے پہننے والے اور دھوبی کا جوڑ ہے, ننگے اور دھوبی کا کوئی جوڑ نہیں. ننگے اور دھوبی کا کوئی جوڑ نہیں, اس نے پہننا ہی نہیں تو دھوبی کے پاس کیسے جائے گا؟ اس لیے ننگے اور دھوبی کا کوئی جوڑ نہیں ہے. جوڑ ہے کس کا؟ جو کپڑے پہنتا ہے اور دھوبی سے دلواتا ہے. کہتے یا تم بھی علائق دنیاوی ختم کر کے اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لو, ورنہ ان سے علیحدگی اختیار کرو. تو اسی بھی دنیاوی کنارہ کشی کر کے اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو, نہیں تو پھر ان سے دور رہو. کبھی حل بٹ صاحب کہتے ہیں نا سائیں کتنے دوست ہیں لیکن رات کو آتے نہیں ہیں. میں چاہتا ہی نہیں ان کا آنا میرے اوپر بوجھ بن جائے. میرے کہنے پر آئیں, جن کو میری سمجھ آ گئی وہ آ جائیں گے, جن کو نہیں سمجھ آئے گی نہیں آئیں گے. ہم تو اپنے جذبے میں بول رہے ہیں چاہے 4 بندے ہی آئیں, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بندے کتنے. ہمارے پیر و مرشد نے تو فرما دیا تھا نہ رنگو بو کی محفل دیکھنی ہے نہ لوگوں کی تعداد دیکھنی, بس اپنا کام کرتے جانا. جن لوگوں کا مقصد ہو کہ لوگ زیادہ آئیں, بڑے لوگ زیادہ نہ ہوں, ایک بھی کامل بنا لیا آپ کا حاصل ہے. ایک بندہ بھی آپ نے اچھا کر لیا تو آپ کا حاصل ہے. لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, اصل چیز ہے اپنے پیچھے بھاگنا کہ ہم نے کیسے ٹھیک ہونا ہے. ہم لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے دور نکل جاتے ہیں, لوگ نہیں ٹھیک ہوتے, لوگ نہیں ٹھیک ہوتے. میں اس کے پیچھے پڑھتا ہی نہیں لوگ ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, میں ان کے پیچھے پڑھتا ہی نہیں لوگ ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میں نے ٹھیک ہونا, جو مجھے دیکھے گا مجھ سے محبت کرے گا خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے. بس اپنے آپ کو بہتر بنانے کا نام ہے صوفی, دوسروں کو بہتر بنانے کا نام نہیں ہے. پیری مریدی کا مطلب ہی اپنی اصلاح کرنا ہے اور دوسرا خود ہی اپنی اصلاح کروا لے گا. جتنے جمعے میں آتے ہیں سارے محبت ہی کرنے والے ہوتے ہیں بیٹے, جو کوئی آ رہا ہے محبت کرنے والا ہی ہے. تو کہنے لگے یا تم بھی علائق کے دنیاوی ختم کر کے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو, ورنہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی زبان سے دلوا دیے, اور ان جوابات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے, کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے یہ کام کیے کیوں. انہوں نے ایک ایک بات تفصیل سے بتا دی کہ یہ اس لیے کیا, اس میں میرا مسئلہ تھا, اس میں یہ, یعنی جو قتل والا معاملہ تھا انہوں نے اپنے اوپر لے لیا. ٹھیک ہے, حضرت خضر علیہ السلام نے. اور جو نعمت والا تھا کہ خزانہ دینا, ان کا اللہ چاہتا ہے. وہ جملے آپ پڑھیں گے نا تو وہاں پر بھی آئے گا اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو یہ دے دیا جائے, اور جہاں پر پہ تھا وہ میں نے اس لیے خراب کیا, وہاں پر اپنے اوپر لیا, اور جہاں پر بات تھی اللہ کی عطا کی کہ خزانہ دینا چاہتے کہ وہ اللہ چاہتا تھا, اس میں بھی ادب تھا. تو اس لیے انہوں نے بھی سمجھا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یار اس کے جواب یہ ہیں, اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. وہ کسی وقت میں اللہ کریم چاہے تو اپنے بندوں کی ویسے ہی ٹریننگ کروانے کے لیے کسی کے پاس بھیج دیتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام و تیت و وسنا
آپ کو شعیب علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. اب وہاں پر چلے گئے, جب وہ مکہ مارا کپتی کو, وہ کپتی مر گیا, اس کے بعد رولا پڑ گیا مارا کس نے ہے, مارا کس نے ہے, وہ بنی اسرائیل میں سے تھا. دوسرے دن پھر وہ لڑ رہا تھا کسی اور کے ساتھ, جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام مل کر لڑے تھے. ہم نے کہا تو آج بھی لڑ رہا ہے, لگتا ہے تو ہانا خراب ہے جو دوسروں سے لڑتا ہے. اب اس نے رولا ڈالا کہ تو کل مکہ مار کے بندہ نہیں مار چھڑیا, باہر نکل آئے. اور جب بات پہنچی ادھر سے تو آپ بھاگے, اور بھاگے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آ کر دم لیا. اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی شعیب علیہ السلام والسلام نے, کیونکہ ان کی بیٹیاں نہیں تھے, بیٹے نہیں تھے, بیٹیاں تھیں, اور انہوں نے ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی تھی. تو اس درویش کے پاس بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ہی میراث تھی. درویش نے کہا بے شک درمیانی راہ دنائی کی بات ہے, لیکن کسی چیز کا درمیانی ہونا نسبتی بات ہے. ہر چیز کسی دوسری چیز کے اعتبار سے درمیانی ہے, ہر چیز کسی دوسری چیز کے اعتبار سے درمیانی ہے. کسی اعتبار سے کم ہوگی, کسی اعتبار سے زیادہ ہوگی. نہر کا پانی اونٹ کے لحاظ سے کم اور چوہے کے لحاظ سے زیادہ ہوگا. نہر کا پانی اونٹ کے لحاظ سے کم اور چوہے کے لحاظ سے زیادہ ہوگا. ایک شخص 10 رکعتیں پڑھ کر تھک جاتا ہے تو اس کے لحاظ سے تھی. ایک شخص 500 رکعتیں پڑھ کر بھی تھکتا تو اس کے اعتبار سے 500 رکعتیں کم ہوگی. کسی کے لیے کچھ کم ہوتا ہے, کسی کے لیے کچھ زیادہ ہوتا ہے. دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے لیے کم کیا, ہمارے لیے زیادہ کیا. کہتے ہیں ایک پاک باز کے لیے جان دینا آسان ہے, ایک نیک آدمی کے لیے جان دینا آسان ہے, لیکن بخیل کے لیے ایک روٹی دیتے ہوئے جان نکلتی ہے. یعنی ایک بندہ جان دینا اس کے لیے آسان ہے, اور ایک بندہ روٹی دیتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے. میری خوراک ان کے اعتبار سے زیادہ ہے, لیکن میرے اپنے اعتبار سے اوسط ہے. اس لیے ہر کوئی کا اعتبار ہے, کوئی کسی لحاظ سے پریفرنس رکھتا ہے, کوئی کسی لحاظ سے افضلیت رکھتا ہے, کوئی تقوی کے لحاظ سے بہت بلند, کوئی تقوی کے لحاظ سے بہت کم. یہ دنیا ایسے ہی ہے, کوئی زیادہ کوئی کم, کوئی زیادہ کوئی کم, ہر کوئی چلتا رہتا ہے اللہ کے اشارے سے. اور یہ امتحان ہے ہمارے لیے. اگر کوئی کہے یار اس کو یہ ملا ہے مجھے نہیں ملا, یہ کہنا ہی غلط ہے. ہمیں جو کچھ ملا ہے اتنا ہی کافی ہے, اس کا شکر ادا کر لو, کیونکہ شکر کرنے سے اللہ کریم زیادہ دے گا. تو فرمانے لگے کہ میری خوراک ان کے اعتبار سے زیادہ, لیکن میرے اپنے اعتبار سے اوسط ہے. وسط تو اس چیز کا معلوم کیا جا سکتا ہے جس کی ابتدا ہو اور انتہا ہو, لیکن لامحدود کا وسط متعین نہیں ہو سکتا. اگر آپ کسی کا درمیان ڈھونڈنا چاہیں تو پہلے پتہ لگے گا نا آگے پیچھے کیا ہے, چوڑائی, لمبائی, پھر اس کا نشان لگا کر کہیں کہ یہ اس کا وسط ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وسط تو اس کا معلوم کیا جا سکتا ہے جو محدود ہو, حدیں رکھتا ہو کہ یار یہ 6 مرلے کا مکان ہے اس کی درمیانی, لیکن جو لامحدود ہو اس کا وسط معلوم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ نہ اس کی لمبائی پتہ, نہ چوڑائی پتہ, نہ اونچائی پتہ, کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. فرمانے رہی سونے کی بات تو میں سوتا ضرور ہوں, لیکن سونے میں بھی دل یاد خدا میں ہوتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. یہ تو نبی پاک کی شان ہے نا کہ بھئی ان کی آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتا رہتا ہے. اس لیے آپ اٹھ کر وضو کیے بغیر بھی نماز پڑھ لیتے تھے, حالانکہ ہراٹے لے رہے ہوتے تھے. ہراٹے لیتے, اٹھتے اور وضو, کیونکہ نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. نبی کریم نے جو کچھ کیا ہمیں سکھانے کے لیے کیا ہے. نبی کریم نے جو کچھ کیا ہمیں سکھانے کے لیے کیا ہے. فرمایا میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. حواس ظاہر کا تعلق تو اس دنیا سے ہے, لیکن دل کے حواس کا تعلق عالم آخرت سے ہے. دل یہ نہیں ہوتا جیسے ہم دل سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ دل دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے. دل دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے. اب یہ خیال آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں سے ہے, یہ آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا. یہ کوئی سمجھ نہیں سکا. اگر فرض کریں آپ کا دل باہر نکال کر رکھ دیا جائے, پمپنگ سٹیشن باہر بھی نکال کر رکھ دیا جائے, خیال اس دل میں نہیں آ رہا ہوگا, یہاں پر آ رہا ہوگا. آپریشن کے دوران آج کل تو لائیو ہوتا ہے نا بعض کا, کہ جیتے جاگتے آپریشن کر دیتے ہیں. وہ دل نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں, دل کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیر پھاڑ ہوتا ہے, سامنے بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا دل جو ہے نا وہ باہر رکھا ہوا, اس کا علاج کیا جا رہا ہے. وہ دل رکھا ہے, سوچ کیا رہا ہے دماغ, دل تو باہر آ گیا. دل کو اگر باہر نکال کے رکھ کے دوسرا لگا بھی دیا جائے,
دل بدلا کہ خیال؟ دل بدلنے سے خیال بدل گیا؟ وہ دل جو تھا اس میں کوئی تھا چیز، وہ جو چپ ہے دل والی، اس میں کچھ اگر ہوتا تو بدل گیا ہوتا، کیونکہ ایک دل اتار کر دوسرا لگا دیا گیا، لیکن دل وہ نہیں ہے، دل دماغ کا ایک حصہ ہے، اس لیے وہ جو خیال ہے نا وہ ایک پوائنٹ پر آتا ہے، اور اس پوائنٹ میں جہاں پر آتا ہے ہمیں بھی نہیں معلوم کہاں پر آتا ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جہاں پر ٹھک ٹھک ہر وقت خیال آتے رہتے ہیں۔ تو فرمانے لگے حواس کا تعلق تو اسی دنیا سے ہے، لیکن دل کے حواس کا تعلق عالم آخرت سے ہے۔ جس کا دل یاد میں لگا ہو وہ اس دنیا میں بھی جنت کے باغوں میں ہے۔ جس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہے وہ دل جنت کے باغوں میں ہے۔ میں دنیا میں رہتے ہوئے عالم بالا کی سیر کرتا ہوں، میرا جسم نسوتی ان لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن دل فکر و اندیشے سے پاک ہے۔ عام لوگ اپنے خیالات کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ عام لوگ اپنے خیالات کے تابع ہوتے ہیں۔ خیالات کے تابع آج کل ہم سوچ رہے ہیں یار حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں، اب ہم کس کے خیال کے تابع ہیں؟ اپنے خیالات کے تابع۔ جس کو جو پڑی ہوئی ہے وہ اسی میں مگن ہے بیچارہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام لوگ اپنے خیالات کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ باہر جانا بندہ یاردا کی بنے گا، یاردا کی بنے گا، اچھا وہ بنیا سب کچھ ہویا، وہ جیدہ جاگدہ انسان ہے، اسی ڈردے پہ کی بنے ہیں، بھئی تیرا کی بنے گا وہ سوچتا رہے، بس وہ اس کا کیا بنے گا یہ نہ سوچ۔ اگر تو کچھ کر سکتا تو کر دے، یہ وقت ضائع نہ کر، یہ وقت ضائع نہ کر کہ اس کا کیا بنے گا۔ یقین مانو بہت سے لوگ اتنی پریشانی میں میرے پاس آئے اور پھر چلے گئے، 2 سال 5 سال کے بعد پھر ملے، میں کہا ابھی تک مرے نہیں، پھر زندہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا لوگ زندہ رہتے ہیں، چاہے ادھر ادھر وقت لگا کے نکل ہی جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے زندہ رہتے ہیں۔ میرے نزدیک تو وہ پھنس گیا ہوتا ہے، لیکن اللہ چلا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے چلا رہا ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانے بندوں۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے۔ ہم اس فکر میں مبتلا ہیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو پال کے جانا، حالانکہ ان کا والی وارث بھی کون ہے؟ اللہ کریم ہے۔ عام لوگ اپنے خیالات کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اولیاء کرام کثرت ذکر سے اپنے آپ پر استغراق طاری رکھتے ہیں اور فکروں سے آزاد رہتے ہیں۔ بات سمجھ آ کہ نہیں؟ اولیاء کرام کثرت ذکر سے اپنے آپ پر استغراق، غرق ہوئے ہوتے نا، استغراق طاری رکھتے ہیں اور فکروں سے آزاد رہتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک ہی فکر ہوتی، اللہ اللہ اللہ، ان کی فکر اس عروج پر ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں اپنے مقام سے نزول اختیار کر کے عوام میں شامل ہوتے ہیں تاکہ عوام ان سے فائدے حاصل کرے۔ یعنی رہتے لوگاں چینے تے اپنے درجے تو گھٹ آ کے نہ تے لوگاں نال گل بات کرتے ہیں تاکہ عوام انہاں کو فائدہ حاصل کرے۔ اسرار کی باتیں ان لوگوں کے نزدیک محض دعویٰ ہیں جو اس ذوق سے واقف نہیں۔ اسرار کی باتیں ان لوگوں کے نزدیک محض دعویٰ ہیں جو اس ذوق سے واقف نہیں۔ اصحاب ذوق کے لیے باتیں حقیقت ہوتی، جو ذوق رکھتے ہیں، جن کو مشاہدہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں چھوٹی چیز ہے۔ جن کو معلوم نہیں کہتا یار انہوں انجو ہے، یار جیسے ایک بندہ محسوس کرے کہ یار اس کو رات کو زیارت ہوئی ہے، مجھے تو آج تک نہیں ہوئی، کیسے ہوتی؟ اب وہ اس چکر میں پڑ گئے کہ اس کو کیسے ہوئی، وہ چھوڑ دے، جب تیرے اوپر ہوگی تم تب سوچنا کیسے ہوئی۔ وہ کیسے کسے کا مسئلہ نہیں ہے، تو اپنا ذکر جاری ہو ساری رکھ، اس چکر میں پڑے گا تو کئی گم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں، ان دندوں میں نہ پڑے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں، بس اپنا سفر جاری رکھیں، اللہ کریم ہر ایک کو برکت دے دے کیونکہ وہ سب کو پال لیتا ہے۔ اصحاب ذوق کے لیے باتیں حقیقت ہوتی ہیں۔ ویسے راہ سلوک میں چلنے والوں کو کم کھانا اور کم بولنا، کم سونا چاہیے۔ ویسے راہ سلوک میں چلنے والوں کو کم کھانا، کم بولنا، کم سونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا ان متوازن، یعنی نیند بھی پوری کرنی چاہیے، کھانا بھی اپنی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانا چاہیے۔ اور بولنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، اگر تو آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو خوب بولیں، کیونکہ آپ کا فائدہ ہے بولنے کا۔ کسی جگہ پر آپ کو مسئلہ پوچھا جائے، 10 بندے پوچھیں، ضرور بتائیں۔ آپ کسی جگہ پر ہیں اور وہاں پر آپ نے کوئی لکھنا ہے، پڑھنا ہے، جو مرضی کرنا ہے، ہونا اللہ کے لیے چاہیے، جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرے، جتنی مرضی باتیں کرے، کوئی مسئلہ نہیں،
لیکن جس وقت آپ اپنے لیے باتیں کریں گے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے باتیں کریں گے، وہ سارے گناہ ہیں، کیونکہ وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مست رہنا چاہیے اپنے کام میں۔ مزدور کرنے والا مزدوری کر رہا ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے، ساتھ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کتنا مست کام ہے۔ ان کو کہے اے غلط ہو گیا، ٹھیک ہے بابو جی سائد کر لانا، اپنا کام جاری رکھ۔ وہ کہ میں تنہیں جواب دے کے وقت ضائع کرنا ہے، میں تو اپنے وقت پر لگا، مجھے کام کرنے دو۔ ہر وہ بندہ جو اپنے وقت کو ضائع کرنے والا ہے ہم جیسوں میں سے، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ فرمانے لگا اگر تو میرا دوست ہے اور میری جان کا واقف ہے تو اگر میں آدھی رات کو کہوں کہ میں تیرے سامنے ہوں تو یہ دونوں دعوے تیرے لیے حق ہوں گے، کیونکہ تو میری آواز کو پہچانتا ہوگا اور اپنا ہوگا۔ بات کو سمجھ نہیں آئی، پھر سمجھتے ہیں۔ اگر تو میرا دوست ہے اور میری جان کا واقف ہے تو اگر میں آدھی رات کو کہوں کہ میں تیرے سامنے ہوں تو یہ دونوں دعوے تیرے لیے حق ہوں گے، کیونکہ تو میری آواز کو پہچانتا ہوگا اور اپنا ہوگا۔ جیسے اللہ کریم ہر رات نزول جلال فرماتا ہے، دنیا آسمان پر فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے، اپنا ہوگا پہچان لے گا، نسبت ہوگی جان لے گا، پکارنے والے کو بھی جان لے گا، اگر نہیں ہوگی تو نہیں پہچانے گا، کیونکہ وہ دعویٰ اس لیے سچا ہوگا کہ وہ نسبت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ، کہ اللہ پکارتا ہے۔ فرض کریں آپ کو معلوم ہو کہ بھی یہ تہجد کا ٹائم یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، تو آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اللہ یاد کردہ پہ، اللہ پوچھتا پہ ہے کوئی مانگنے والا، آپ اٹھ بڑھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ اس وقت میں اللہ کریم دیتا ہے، اللہ کریم مہربانیاں فرماتا ہے۔ تو فرمانے لگے کیونکہ تو میری آواز کو پہچانتا ہوگا اور اپنا ہوگا۔ سامنے ہونا اور اپنا ہونا دو دعوے ہیں، سامنے ہونا اور اپنا ہونا دو دعوے ہیں۔ اپنوں کی آواز کو ہر کوئی پہچانتا ہے، عقل سلیم ان دونوں دعووں کو سمجھے گی اور ثبوت کی طالب نہ ہوگی۔ جو اللہ کی طرف سے الہام سے محروم ہے وہ اپنے اور بیگانے کی آواز میں امتیاز نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پہچانتا ہے نا، یہ دل میں الہام، اللہ کی طرف سے خیال، پاک بعض لوگوں کی باتیں پاک اس لیے ہوتی ہیں وہ الہامی ہوتی ہیں، پاک بعض لوگوں کی باتیں سچی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ الہامی ہوتی ہیں، پاک بعض لوگوں کو باتیں کرنی بھی اس لیے آ جاتی ہیں کہ ان کو معلوم ہوتا ہے پیچھے سے جو اسپانسر ہے نا ہمیں کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں ہم پر، ہمیں خیال دے رہا ہے ہمیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہمیں کوئی دینے والا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے وجہ سے بندے بدل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ جو اللہ کی طرف سے الہام سے محروم ہیں وہ اپنے اور بیگانے کی آواز میں امتیاز نہیں کر سکتے، ان کے سامنے کسی بزرگ کا کچھ کہنا بیکار ہوگا۔ ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے تو کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے شاید میں کہ یہ نئے نئے دوست آئے ہیں، ان کے خیال میں ہوتا ہے کہ کوئی تجلی ظاہر ہوگی، کوئی نور ظاہر ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب بندہ کو پیک پر پہنچتا ہے تو پھر کچھ عروج حاصل ہوتا ہے، اس سے پہلے صرف باتیں ہوتی۔ تو یہ سارے کے سارے جو خیالات لے کر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیا کچھ نظر آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا جہاں پر بھی آپ رہیں ہو سکتا ہے، جہاں پر بھی آپ رہیں ہو سکتا ہے، اگر آپ کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہو، محبت ہو، نسبت ہو، اللہ کا ذکر ہو، تو کسی بھی حالت میں کہیں پر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ تو فرمائیں گے ان کے سامنے کسی بزرگ کا کچھ کہنا بیکار ہوگا، وہ اپنی نادانی کی وجہ سے فوراً انکار کر دیں گے۔ جو لوگ عقل مند ہیں اور ان کو حق سے مناسبت ہے وہ فوراً بزرگوں کی باتوں پر یقین لے آتے ہیں اور کسی دلیل کے بھی طالب نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے گھوڑا خریدا، جب گھوڑا خریدا تو یہودی نے، ابھی پیمنٹ نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کہا میں نے تو یہ بیچا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے بیچا ہے، میرے ساتھ سودا کیا ہے، اتنے پیسوں کو کیا؟ کہتے ہیں نہیں میں نے کیا ہی کوئی نہیں ہے، تو کوئی گواہ لاؤ۔ جب گواہی کی بات کی تو حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، ان سے پوچھا سرکار کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے اسے گھوڑا خریدا ہے اور میں نے کہا تھا میں واپس جا کر پیمنٹ بھجوا دیتا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ گواہ لاؤ، میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سرکار اسی کون سی بات ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ انہوں نے کوئی سنا نہیں تھا، ان کو معلوم تھا یہ بندہ حق ہے، انہوں نے فرما دیا ہے تو بس بات ختم، بات ختم۔ فرض کرو کسی جگہ پر میں کھڑا ہوں، میری وجہ سے کسی کو بولنا پڑے
اور اسے کہنا پڑے یہ اس نے ٹھیک کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے اس وقت میں بھی ٹھیک ہونا چاہیے جس پر میری کوئی گواہی دے رہا ہے. یعنی کوئی میری گواہی دے رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مجھے جانتا ہے تب گواہی دے گا. اگر وہ مجھے جانتا ہے کہ ہینکی پینکی کر جاتا ہے تو پھر وہ گواہی نہیں دے گا. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم اپنے وہ کام کروا رہے نا گھر سے باہر، یہ وقار وغیرہ چابی میں نے کو دی ہوتی تھی، بھائی آنا تو خود ہی کام کر کے نکل جانا. تو ہمارے ہمسائے جو تھے نا، وہ ان کو بڑی فکر ہوتی تھی. وہ انہیں ایک نے پوچھنا، یار تم خود ہی سریا لے آتے ہو، خود ہی اینٹیں لے آتے ہو، مزدوری بھی دینا کہ نہیں؟ ان کا خیال یہ ہوتا تھا یہ پیر صاحب اپنے کام کروا لیتے اور پیسے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو پیسے اپنے پاس رکھے اور نہیں ہوتے، تو وہ عرفان بھائی کو دیے ہوتے تھے، بھائی تو نے سارا کچھ کرنا ہے، میرا نہیں مسئلہ، نہ میں دینا چاہتا ہوں، تم نے جو کرنا تم نے کرنا. ٹھیک ہے، تو کسی وقت پوچھنا یار یہ کرتا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، میرا مسئلہ ہے کہ دوسروں کا مسئلہ ہے. پھر جب دوسرے میرے بارے میں حق بول دیتے تو میں سمجھ لیتا مجھے بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے. جو دوسرے ہیں جیسے وہ کہا نا، کہتا تو دوسرے کی بات کرے، اس نے گھر کی چابی بھی ہمیں دی ہوئی ہے، اندر چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. یعنی ہمیں اعتبار تو ہوتا ہے نا کہ یار ہمارا کچھ نہیں جاتا، ہمارا کچھ نہیں جاتا. اور یقین مانے پورا گھر بدل کر رکھ دیا، کوئی ایک چیز بھی نہیں اٹھائی گئی، کوئی ایک چیز چوری نہیں ہوئی، کوئی ایک چیز ضائع نہیں ہوئی. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. بندہ کے اندر یار ادھر دیتے چیتا ہوں گے، کچھ نہیں ہوا، ساری چیزیں وہیں ویسے کے ویسے کام کرتی رہی. تو فرمانے لگے وہ اپنی نادانی کی وجہ سے فوراً انکار کر دیں گے. جو لوگ عقل مند ہیں اور ان کو حق سے مناسبت ہے، وہ فوراً بزرگوں کی باتوں پر یقین لے آتے ہیں اور کسی دلیل کے بھی طالب نہیں ہوتے. حکمت اور دنائی کو مومن کی گمشدہ میراث کہا گیا ہے. حکمت اور دنائی جہاں سے ملے لے لینے چاہیے. حکمت اور دنائی کو مومن کی گمشدہ میراث کہا گیا ہے. اپنی چیز گم کرنے والا جب گمشدہ چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے. فرض کریں ہم تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، تو اگر کوئی علم کی بات کریں ہم جٹ سے پہچان لیں کہ ساڈی ہے، ایسا ڈی کیونکہ ایسا ڈی نال دی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم علم ہے، جس کو علم ہی نہیں وہ پتہ نہیں کہ پرانی پڑھنی کتوں گل کڈی سو. ابھی مجھے ایک بندہ کہنے لگا آ کر، کہنے لگا یہ جو قبر کا عذاب ہوتا ہے یہ روح کو ہوتا ہے کہ جسم کو ہوتا ہے؟ یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، اس پر بھی کوئی پوسٹ بنائیں، کوئی لگا دیں. اب بندہ ہو تو پیچھے پڑ دیں. میں بڑے اطمینان سے جا کر چیکنگ کی، پتہ لگا ان کا عقیدہ ایسا ہے ہی نہیں. ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ جسم اور روح دونوں کو عذاب ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب میں اس کے پیچھے پڑھوں، میں نے اسے سمپل لکھا حوالے سے لکھو کہ انہوں نے کہاں ہے. ہوں میں کتا کان تے میرا نال ہے، میں کتے دے پیچھے بھج جاؤں یا تیرے کہن دے ہوتے میں کہاں ہاں میں دس دینا؟ انہوں نے کہا ہی نہیں. ان کا تو اپنا عقیدہ یہی ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ، روح کو دونوں کو عذاب ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی بات کہے نا تو اس کا مطلب دیکھنے میں نہیں ہوتا کہ یار اس نے کہا تو ہے، اس نے کہاں پڑھا ہے. جو کہہ رہا ہے لکھ دو، ریفرنس کے ساتھ لکھ دو. اچھا جی، حکمت اور دنائی کو مومن کی گمشدہ میراث کہا گیا ہے. اپنی چیز گم کرنے والا جب گمشدہ چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے، اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی مثال یوں ہے کہ اگر پیاسے سے کہا جائے کہ جلدی آ پیالے میں پانی ہے لے لے تو وہ فوراً دوڑ پڑے گا. اگر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو کہتی ہے دودھ پی لے تو بچہ فوراً اس کا دعویٰ مان لیتا ہے. جن لوگوں کے دلوں میں ذوق حق ہوتا ہے، نبی کا چہرہ ان کی آواز ہی ان کے لیے معجزہ ہوتی ہے، وہ کسی معجزے کے طالب نہیں ہوتے. اور کہتے کہ کسی ایمان والے نے نبی سے معجزہ نہیں مانگا، کافروں نے معجزے مانگے. تحقیق زیادہ تر جو ہوئی ہے نا، کافروں نے معجزے مانگے. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کچھ کہا تو برکت کا سوال کر دیا ہوگا، لیکن انہوں نے معجزے نہیں مانگے. معجزے کافروں نے مانگے. آسمان میں سے کوئی سیڑھی کا کر دکھا دو، کوئی ایسا کر کے دکھا دو. انہوں نے معجزے مانگے ہیں. جو ایمان والے تھے ان کے لیے سرکار کا چہرہ ہی معجزہ تھا. ان کے لیے سرکار کا چہرہ ہی معجزہ تھا، اس لیے وہ سرکار کو چہرے سے ہی سب کچھ پا لیتے تھے. جو اس لیے کافروں نے معجزے مانگے ہیں، ورنہ نہیں. دیکھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہنڈیا جب بڑی ہے انہوں نے کہا تھا کہ بڑھا دیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ خندق ہو رہا ہے تو آپ نے آ کر کان میں کہا سرکار ایک بکری ہے چھوٹی سی،
2 4 بندے لے کر آپ تو روٹی کھا لینا ہمارے گھر آ کے. کہا ٹھیک ہے. ہاں وہ ایک بکری چھوٹی سی, آپ نے آواز لگائی, دوستو جابر نے ہماری دعوت کی ہے, آؤ چلیں. وہ 1400 بندوں کا قافلہ ان کے گھر چلا گیا. اور سرکار نے کہا جب میں آ جاؤں نا, آ جاؤں, ہنڈیاں کا ڈھکن نہیں اٹھانا, ایک اور عورت کو بلا لو جو پکانا جانتی ہو, آٹا وغیرہ روٹی پکانا جانتی ہو. حضور گئے, اس سے پہلے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم کہنے کیا آ رہے ہیں سرکار. کہا سرکار نے تو 1400 بندوں کو دعوت دے دی ہے. کہا اچھا تو کیا فکر ہے, جتنوں کو ہم نے دعوت دی وہ ہمارے, جتنوں کو نبی نے دی وہ ان کے, اس میں کون سی بات ہے. اب وہ آگے سارے سرکار نے اپنا لعاب شریف, ہم بھی ترس رہے ہیں, اسی بھی ترستے پہ اور لعاب شریف سانو بھی ملے, ٹھیک ہے نا. تو وہ لعاب شریف ڈالا ہنڈیا میں, وہ ڈالا آٹے میں. اب روٹیاں پکتی رہیں, سالن چلتا رہا, اور 1400 بندے ٹولیاں بنا کے کھائی جائیں, نکلی جائیں. اور بعد میں جب دیکھا آٹا بھی اتنا, اب کسی نے معجزہ نہیں مانگا ہوا تھا, نبی نے فرمایا آؤ یار چلتے ہیں, معجزہ نہیں مانگا. اگر وہ 70 فقراء اور دودھ کا پیالہ پی گئے, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سرکار معجزہ دکھائیں, بس سرکار نے ایسے ہاتھ لگایا, یوں گھوم کر 70 بندوں سے ہوتا ہو سرکار کے پاس پیالہ اترے گا, اترا تھا سرکار نے نہیں. اگر رسول اللہ والسلام طیبۃ وسلم نے دیکھا کہ یار یہاں پانی نہیں مل رہا, لوگوں کو کیا کہتے ہیں پیاس لگی ہے, اور کئی بے وضو ہے, اور کوئی کئیوں کو غسل جنابت ہو گیا, آپ نے بس کہا لوٹا لے کے آؤ نا ذرا یار, تو بس ہاتھ اس میں ڈال دیا, پھر جڑا ہے مشکا پر دے جائے. وہ کہتے اس ہاتھ میں سے جو چشمے جاری ہوئے نا وہ آب زمزم سے بہتر تھے, کیونکہ وہ جو پانی نکل رہا تھا وہ جنت سے تھا, اس کا کنیکشن. جس سمجھ سے پانی نکلتے نہیں یار, پنجاب اتوں ہی آتا ہے, لیکن وہ جاری تھا. اس لیے کہا گیا کہ بھئی اصل معاملہ کیا ہے, موزے نہیں مانگے جاتے. آپ کہیں کہ موزے نہ ہو جاتے ہیں, مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہو جاتے ہیں. اس لیے جب ہوتے ہیں بس سمجھ آ جاتی کہ ہو گیا کچھ نہ کچھ, کسی نہ کسی وقت تو ایسا کر کے نہ یوں کر کے بات بننی ہوتی ہے تو بن جاتی ہے. اللہ اکبر. تو کہنا ہے جن لوگوں کے دلوں میں ذوق حق ہوتا ہے, نبی کا چہرہ اور ان کی آواز ان کے لیے موزہ ہوتی ہے, وہ کسی موزے کے طالب نہیں ہوتے, نبی کی دعوت پر فوراً سر تسلیم میں ہم کر دیتے ہیں. اس طرح قرآن پاک میں ہے کہ جب ہمارے بندے تم سے ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب بھی پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے, کہا تمہارے قریب. میں آگے کہتا ہوں نظر نہیں آتا, محسوس ہوتا ہے. نظر نہیں آتا, اللہ قریب محسوس ہوتا ہے, دکھائی نہیں دیتا, نہ دے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہمیں دیکھتا ہے, ہم دیکھ نہیں پاتے. جس دن وہ چاہے گا ہم دیکھ بھی پائیں گے. وہ پردہ درمیان میں جو ہے ہماری طرف سے ہے, اس کی طرف سے نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے, ہم دیکھ نہیں پاتے. تو جس وقت پردہ ہٹ جائے تو ہم بھی دیکھ لیں گے. جس وقت بھی پردہ ہٹ جائے تو ہم بھی دیکھ لیں گے. پردہ ہے, ہم نہیں دیکھ رہے, وہ دیکھ رہا ہے. اس کے دیکھنے سے ہم دیکھتے ہیں, اس کے دیکھنے سے ہم دیکھتے ہیں. جیسے میں نے آگے بات کی نا, جب بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے, جب بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے, قرآن کس کا, فرمان کس کا. جب اللہ کا فرمان بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو ریورس چلا جائے تو کچھ اور بھی پڑھ لیتا ہے, کیونکہ فرمان پڑھ رہا ہوتا ہے نا. تو بیک پہ چلا جائے تو خود ہی گلا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ریورس ہو جاتا ہے نا بندہ, ریورس میں ہے. اپنے آپ میں یہ نہ کہ میں پڑھ رہا ہوں, یوں گیا, یوں بھی چلا جائے کہ کس کے ساتھ تعلق ہے. جب تعلق کے ساتھ پڑھے گا تو پھر تعلق ہوگا. جب تعلق کے ساتھ پڑھے گا تو تعلق ہوگا. جب تعلق کے ساتھ نہیں پڑھے گا پھر وہ پڑھ رہا ہے, اس پڑھنے میں مزہ نہیں ہے.
تعلق کے ساتھ پڑھنے میں مزہ ہے۔ تو جب ہمارے بندے تم سے ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو میں ان کے بالکل قریب ہی ہوں۔ کتنا قریب؟ شاہ رگ سے زیادہ قریب، اندر بھی تو، باہر بھی تو، ہر جگہ تو، بس تو ہی تم، تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ اس لیے وہ حد میں نہیں آتا۔ ہماری حد ہے نا، خیال کی بھی حد ہوتی ہے۔ اللہ کریم لامحدود ہے، وہ حد میں آتا ہی نہیں، وہ کسی کی حد میں نہیں ہے، وہ سب کی حدوں کو جانتا ہے، لامحدود ہے، اور ہم جتنا بھی زور لگائیں ایک حد تک لگا لیں۔ اس لیے جینا بھی کیا، مرنا بھی کیا، بس سارا کام اس کا بننے کا ہے کہ جو ہم اس کے لیے کر جائیں، کہہ جائیں، سہ جائیں، بس یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ وہ جب چاہے گا بے نیاز کر دے گا، کیونکہ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، جب چاہے گا بے نیاز کر دے گا، ہر فکر سے ہی بے نیاز کر دے گا۔ بندہ سوچے گا یار کیا بنے گا، ابھی فکر نہیں آئے گی کیا بنے گا، جو بننا ہے بن جائے گا، بس تیرا کام ہے چلتے رہنا، کہتے رہنا، کرتے رہنا، باقی کام اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یا اللہ ہمارے لیے عبادت کرنا بہت آسان فرما دے، ہمارے لیے اپنا ذکر کرنا بہت آسان فرما دے، آسانیاں دے، نعمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، صحت دے، عبادت دے، زندگی کی ہر چمک دے جو تیری طرف ہمیں دکھائی دے، تیری طرف سے ہمیں دکھائی دے، تیرے ہی بندے بن جائیں اور تیرے ہی بندے ہم کہلائیں، تیرے سوا ہمیں کوئی نظر نہ آئے، بس تیری ہی محبت، تیری ہی پیاس، تیری ہی طلب، تیری ہی تڑپ ہمارے رگ رگ میں رچ بس جائے، موت آئے بخشے بخشائے ہوئے آئے اور تیرے ہی بندوں میں شمار کیے جائیں، جب سے مطمئنہ بنتے نظر آئیں، غلاظت ہمارے اندر کی دور ہو جائے۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔